میری معزز اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ وَاتَّبَعُوا اور اتباع کرنے لگے، پیچھے لگ گئے، اس چیز کے، تتلو الشیاطین، جو شیاطین پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو۔ یعنی یہود ایسے بے عقل ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کا اتباع نہ کیا، قرآن کا اتباع نہ کیا، ایسی چیز کا یعنی سحر، جادو کا اتباع اختیار کیا، جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین، یعنی خبیث جن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ اور بعض بے وقوع جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا بھی گمان رکھتے تھے، اور یہ بات بالکل ہی لغو یعنی فضول بات ہے، کیونکہ سحر تو اعتقاداً یا عملاً ہر لحاظ سے کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی کفر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور کام یعنی سحر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ خود تو کرتے ہی تھے اور آدمیوں کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سحر کا بھی لوگ اتباع کرنے لگے، یعنی اس کا بھی اتباع کرتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے، جس کے پیچھے پڑ گئے تھے، جس کی اتباع کرنے لگ گئے تھے۔ وما، اور اس کی بھی انزل علی الملکین، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ وما یعلمان من احد، نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی یہ، حتیٰ یہاں تک یقولا، کہ وہ دونوں یہ کہتے تھے، انما نحن فتنہ، کہ بے شک ہم تو ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرنا۔ اب یہاں پر ایک زمانے میں جس کی پوری تعین میں کوئی محققانہ رائے اس وقت سامنے نہیں آئی دنیا میں، اور خصوصاً بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کرام کے معجزات کی حقیقت میں اختلاط اور اشتباہ ہونے لگ گیا تھا۔ بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اعتماد سمجھنے لگے، اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے لگے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اس اشتباہ اور اس غلطی کو دور کرنے کے لیے بابل شہر میں دو فرشتے، ہاروت اور ماروت نامی، اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو جادو کی حقیقت اور اس کی شعبوں سے مطلع کریں، تاکہ ان کا یہ شک جاتا رہے اور جادو پر عمل کرنے، نیز جادوگروں کے اتباع کرنے سے اجتناب کر سکیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو معجزات اور دلائل سے ثابت کر دیا، اسی طرح ہاروت اور ماروت کے فرشتہ ہونے پر دلائل قائم کر دیے، تاکہ ان احکامات اور ارشادات کی تعمیل اور اطاعت ممکن ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے کیوں نہیں لیا؟ اس کے لیے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ تو یہ کام انبیاء کرام سے اس لیے نہیں لیا کہ اول تو انبیاء اور جادوگروں میں امتیاز اور فصل کرنا مقصود تھا نا، جادوگر اور انبیاء کے درمیان، جو اس حیثیت سے گویا انبیاء کرام ایک فریق کا درجہ رکھتے تھے۔ اس لیے حکم فریقین کے علاوہ، یعنی وہ دونوں فریق جن کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور تیسرا ہونا چاہیے تھا جو ان کے درمیان فیصلہ کرتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، لیکن وہ فرشتے وما یعلمان من احد، نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، دیکھو ہمیں اللہ نے آزمائش کے طور پر بھیجا ہے، ہم سے سیکھ کر تم نے آگے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، ہم تو تمہیں جادو کے اصول و فروع کی حیثیت بتا رہے ہیں، لیکن فلا تکفر، تم نے کفر نہیں کرنا۔
فَيَتَعَلَّمُونَ تو وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما ایسا جادو یفرقون کہ وہ جدائی ڈالتے تھے بہی اس کے ذریعے سے بین المرء آدمی کے درمیان و زوجی اور اس کی بیوی کے درمیان. تو سب سے برا جادو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، جس پر شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے اس شیطان ساتھی کو جو یہ کہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی یا ان کے درمیان جدائی ڈلوائی، تو اس کو گلے لگا لیتے ہیں. سب سے برا جادو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. وما هم بضارین اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے بھی اس کے ذریعے سے من احد کسی ایک کو الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے. تو پتہ چلا کہ جادو بھی اگر نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اتنا ہی پہنچا سکتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما وہ چیز یضرہم جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی ولا ینفعہم اور نفع نہیں پہنچاتی تھی. پتہ چلا کہ جادو کا نقصان زیادہ نفع کم ہے. وَلَقَدْ اور تحقیق علموا جان بھی چکے تھے لمن اشتراہ کہ وہ شخص جس نے خرید لیا اس کو دنیا میں اختیار کیا جادو کو ما لہو نہیں اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاقن کوئی بھی حصہ. والا بئسا اور بہت ہی برا ہے ما وہ شرو بھی کہ بیچ ڈالا ہے اس کے بدلے انفسہم اپنے آپ کو لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ یہ جان چکے ہوتے. یعنی انہیں جادو کی حقیقت پتہ چل چکی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کے عارضی فائدے کو آخرت کے ہمیشہ رہنے والے دائمی فائدے پر ترجیح دی. دنیا کے عارضی فائدے کے لیے انہوں نے جادو کو اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو انہم آمنو اگر وہ ایمان لاتے نا واتقوا اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے، ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے لمثوبۃ تو ضرور وہ پاتے اچھا بدلہ، ضرور وہ بدلہ پاتے من عند اللہ اللہ کے ہاں خیر بہتر، ضرور وہ اللہ کے ہاں بہتر بدلہ پاتے. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان چکے ہوتے. حاصل کلام کیا ہے کہ فرشتوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا کہ جادو کے اصول اور فروض ظاہر کر کے لوگوں کو اس کے عمل بد سے بچنے کی اور ساحرین سے نفرت دوری رکھنے اور کی تنبیہ کی. جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جائے لوگ اکثر نادانی سے کفریہ کلمات بک جاتے ہیں، کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں، تو اس لیے وہ تقریراً یا تحریراً ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دے کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے لائق ہیں، ان سے احتیاط کرو. تو اسی طرح فرشتوں نے بھی یہ کام شروع کیا. جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی آمد رفت ان کے پاس شروع ہوئی اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی اصول و فروض سے مطلع کر دیجیے تاکہ ہم ناواقفی سے کسی اعتقادی یا عملی فساد میں مبتلا نہ ہوں. تو اس وقت تو فرشتوں نے بطور احتیاط یعنی تبلیغ اور ان کی اصلاح کی غرض سے ان کو بتا دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آگے اس کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس سے زیادہ خیر خواہی فرشتے اور کیا کر سکتے تھے کہ انہیں بتا سکتے تھے کہ بھئی یہ کام اس طرح ہے لیکن یہ غلط ہے. اور جو کوئی ان سے اس طرح عہد و پیمان کر لیتا اس کے روبرو جادو کے سب اصول اور فروع بیان کر دیتے، کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ جادو کے اصول و فروع لوگوں کو بتانا. اب اگر کوئی عہد شکنی کر کے اپنے ارادہ اختیار سے کافر اور فاجر بن جائے تو اس میں فرشتوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا اپنا قصور ہے. تو یہاں پر آج بھی یہ جادو ٹونے کرنا، جادوگروں کے پاس جانا زیادہ تر خواتین، ہماری اس امت کی مائیں بیٹیاں جاتی ہیں، اس لیے کہ عورتوں کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے. خدا رہا دنیا کے عارضی فائدے کے لیے اپنے آخرت کے ہمیشہ اور ابدی فائدے کو برباد مت کرو. اپنی نمازیں پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود اپنے ایمان کو داؤ پہ مت لگاؤ. قرآن نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ فلا تکفر. فرشتوں نے کہا کہ تم یہ سیکھ تو رہے لیکن کفر نہ کرنا، یعنی اس کو سیکھ کے آگے تم نے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے. تو آج بھی جادو کرنا اور جادوگروں کے پاس جانا اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے. وما علینا